صدائے گھمکول چینل کے ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ صدائے گھمکول چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی۔ پیارے عاشقان رسول، یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی یہ غیر اسلامی فعل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مصنوعی قحط سالی کرنے والا، جنریٹ کرنے والا، یہ ملعون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب یہ خبر پہنچی کہ مسجد نبوی کے باہر دو حضرات غلہ لے کر آئے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے اور اس غلے کو دیکھا اور دریافت کیا کہ اتنا وافر مقدار میں غلہ کون لے کر آیا ہے، تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ جن کا نام ہے فروخ، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک وہ لے کر آئے اور دوسرے ان کے ساتھ وہ تھے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ نے ان دونوں حضرات سے فرمایا کہ اتنا غلہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ذخیرہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان عبرت نشان نہ سنا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے، مصنوعی قحط سالی جنریٹ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا؟ یہ سننا تھا۔ تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، میں نے آپ سے پہلے یہ حدیث مبارکہ نہ سنی تھی، اور اسی وقت نیت کی کہ جتنا میرے حصے کا غلہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کافی مال اور متاع سے نوازا ہے، میں اپنے حصے کا جتنا بھی غلہ ہے وہ سارا میں صدقہ کرتا ہوں، اور مصر کی جانب روانہ کر دیا۔ لیکن جو دوسرے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ غلہ اسی طرح اپنے پاس ذخیرہ کیا رکھا۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص کوڑ اور افلاس کا مرتکب ہوا، کوڑ کا مرض اس کو لگ گیا۔ اس لیے یاد رکھیے عاشقان رسول، ذخیرہ اندوزی کرنا یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ ایک بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب بیمار ہوئے تو آپ سے ابو عبید اللہ بن زیاد ملاقات کرنے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا، کہ آپ جانتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے آج تک کسی سے زیادتی نہیں کی، آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو عبید اللہ بن زیاد کو اپنے پاس بٹھا کر یہ نصیحت فرمائی، اور کہا کہ یہ فرمان میں نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا یہ کوڑ اور افلاس کا شکار ہوگا، اور ساتھ یہ بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والا جہنم میں منہ کے بل گرایا جائے گا۔ یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا، ابو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ کیا آپ نے سرکار علیہ السلام سے خود یہ فرمان سنا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، میں نے آقا علیہ السلام سے یہ فرمان ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ بے شمار مرتبہ سنا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی کرنے سے گریز کیجیے۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے، بھئی ہم تو چھوٹے تاجر ہیں، یا ہم تو اتنے بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، تو ہم ذخیرہ اندوزی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی کے بارے میں یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ ذخیرہ اندوز وہ بھی ہوتا ہے جو اس بات پر خوش ہو کہ چلیں جی اب ریٹ تیز ہوگا، سودا مہنگا ہوگا، اور اس بات میں خوشی کرے، اور اس بات میں غمگین ہو کہ ریٹ کم ہوگا، سودا سستا ہوگا، سامان سستا ہوگا، اور اس میں وہ غمگین ہونے کا اظہار کرے۔ یہ بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذخیرہ اندوزی سے بچائے۔ یاد رکھیے یہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہو تو اس سے پہلے کھجوروں کا سٹاک کر لینا، یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے۔ یہی اور اس کے علاوہ بھی گندوں کا سٹاک کرنا، دالوں کا سٹاک کرنا، چینی کا سٹاک کر لینا، تاکہ جو مصنوعی قحط سالی یہ جنریٹ ہو، یہ غیر اسلامی عمل ہے۔ تو اس لیے مومنین کا ساتھ دیجیے، مسلمانوں کا ساتھ دیجیے، اور یہ روایت برقرار رکھیے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارے درمیان میں جو رائج فرمائی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مبارک عمل تھا کہ دوسروں کو دیں، اور اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو
اس لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی خبر گیری کیجیے اور ذخیرہ اندوزی سے بچیے۔ یاد رکھیے ذخیرہ اندوزی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذخیرہ اندوزی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے ہمارا چینل صدائے گھمکول شریف، اس کو سبسکرائب کرنا، آپ اسکرین کے اوپر سبسکرائب لکھا ہوا آ رہا ہوگا ریڈ کلر کا، اس کو کلک کیجئے اور لائک کیجئے، اور لائک کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ہماری اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے جب بھی بیل آئیکن آپ پریس کریں گے تو نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ الرحمن ملتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔